میلے کے بعد جب وہ جمع ہونے لگے، اب وہ چلے گئے میلے میں، آپ کو بھی کہیں چلیں آپ بھی، آپ نے کیونکہ اس وقت وہ ستاروں کا علم بہت جانتے تھے، نجوم کا علم بہت جانتے تھے، ستاروں میں دیکھتے تھے، وہ حساب کرتے تھے یہ نوست کا ہے اور یہ جو ہے تو یہ سعادت کا ہے، تو یہ سعادت کی ساتھ ہیں، یہ نوست کی ساتھ ہیں، اس سے یہ ہوگا اس سے وہ ہوگا، یہ ان کے تعینات ہوتے ہیں تھے۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حقیقت جانتے تھے، لیکن آپ نے صرف اوپر دیکھا ہے۔ اب اس قرآن کریم میں تو یہی ہے کہ آپ نے ستارے کی طرف دیکھا ہے، ستارہ بھی بلندی پر ہے، وہ بھی ایک نور ہے، ایک لائٹ ہے، ایک روشنی ہے، نہ جانے آپ نے دیکھا اور کس نظریے سے کیا کیا دیکھا، اور اللہ کے رسول کا دیکھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری طبیعت مزاج ٹھیک نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ایک شخص انتہائی بیمار ہو، جسمانی مرض میں مبتلا ہو اور انتہائی مبتلا آدمی ہو، اس سے اگر ایک ذہنی پوسٹ پر پہنچے، مگر خدا نہ کرے کسی کو اپنے بیٹے کے متعلق، بیٹی کے متعلق پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی اس سے تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی اس کے متعلق ایسی بات ہو جاتی ہے، تو وہ اسے اپنا کھانا پینا بھول جاتا ہے، اپنی بیماری بھول جاتا ہے، اس سے اپنا بیڈ یاد نہیں جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ بڑا نازک معاملہ ہے، بیٹے اور بیٹی کا معاملہ ہے، اس لیے وہ پریشانی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ نبی اللہ کی فکر تو اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے کہ جب وہ اس کی قوم مشرک ہوتی ہے، وہ دن رات جو ہے وہ اسی علم میں، اسی دکھ کے اندر، اسی رنج کے اندر وہ پریشان رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، اس کی راتیں نہیں کٹتی، اس کے دن کی ساتیں نہیں گزرتی۔ وہ کہتا ہے کہ کس لیے ان کو راہ ہدایت کرنا ہوں، تو نبی اللہ سے سوچتا رہتا ہے۔ نبی اللہ کی طبیعت اور مزاج جو ہے تو اس سے بگڑتا ہی جو ہے، تو پریشان تو ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ آج میرا مزاج ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ ساری قوم سے چلی گئی، لیکن آپ نہ گئے، اور پھر آپ سیدھے آئے ان کے اس بڑے دکھلا کے اندر، دیکھا کہ ان کے سب کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ اب کیا تھا، اللہ کا پیغمبر داخل ہوا اور اللہ کے رسول آئے، داخل ہوئے خود کدے کے اندر، دیکھا کھانا پینا پڑا، تو سب نے کہا کہ کھاؤ پیو اور کھاؤ پیو۔ آواز نہیں آتا، بولتے کیوں نہیں ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو، پیتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہ نہیں بول رہے، کھاؤ تم کچھ کر نہیں سکتے ہو، لاؤ پھر میں تمہارا کچھ کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک ٹکڑا جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں، اور پھر بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور آ گئے۔ جب وہ لوگ واپس لوٹے اپنے میلے سے، دیکھا کہ ان کے اندر تو بت گدے میں آئے، تو دیکھا تو سارے بت کے ٹوٹے پڑے ہیں، پریشان ہو گئی، کس نے کیا، کس نے کیا پتہ نہیں تھا۔ پھر یاد آ گئی کہ ہاں ایک شخص نے کہا تھا، کبھی اس نے کچھ پہلا سا کہا تھا کہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، کہ میں تمہارے بتوں کی کچھ معاملہ کروں گا، تو اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ میں کچھ کروں گا۔ وہی وہ ابراہیم نام ہے اس کا، اس نے کیا ہے۔ اللہ کے خلیل نے پہلے ہی یہ بات ان کے اندر پھیلا اور پہنچا دی تھی کہ جب وہاں یاد کرو گے مجھے، تمہیں یاد آئے گی، میں اس وقت تمہارے سامنے آؤں گا اور تمہارا مجمع ہوگا، تمہارے بڑے ہوں گے، تمہارے چھوٹے ہوں گے، تمہارے لیڈر ہوں گے، سارے کے سارے وہ جمع ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی تصویر کر کے ان سب کو جمع کر دیا، وہ سارے جمع ہیں جو قلعے کے اندر، باہر اندر، پبلک، خاص عام سارے جمع ہیں۔ اللہ کا رسول داخل ہوتا ہے، کیا عظمت اور شان ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اس بت قلعے کے اندر ان مشرکوں کے درمیان، ان بتوں کی پوجا کرنے والوں کے درمیان ایک ہستی تشریف لاتی ہے جس کا نور کا چہرہ ہے۔ کیا شان اور عظمت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ جب آپ داخل ہوتے ہیں کیا سناٹا چھایا ہوگا، کیا اس وقت حال ہوا ہوگا، تنہا تنہا ایک شخص پوری قوم کے عقیدے پر زنگ لگا گیا ہے اور سارے قوم کے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اور صرف وہ ایک شخص ہے، اور وہ شخص جب کسی نہ آیا، کسی کی جرأت نہیں کہ کوئی اٹھ کر کے کہے یہ کیا کیا ہے، ایسا کیوں کیا ہے، نہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ کیوں کہ حقیقت کا روپ ہے، شریعت کا روپ ہے، وہاں طریقت کا روپ ہے، وہاں حقیقت کا روپ ہے۔ وہ شوختا نہیں ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، وہ ہدایت لے کے آیا ہے، اللہ کا نور لے کے آیا ہے، وہ نور سینے کے اندر بھی رکھتا ہے، وہ نور
چہرے سے بھی اللہ کے رسول داخل ہوتے ہیں اور کرتے ہیں کس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا؟ دیکھو اپنے خداؤں کو، اگر سب کٹے پڑے ہیں کوئی تو ظالم ہوگا، کہیں بڑا تو ظالم ہے۔ یہ ظالم ہے، اگر یہ ٹھیک ہے اس کے کندھے پر تو آڑ کسی کو اٹھایا اور پوچھو، اور پوچھے اس سے، آپ سوچنے لگے، آپ پوچھیں گے کہ یہ بتائیں گے کہ ہاں اللہ اکبر، اللہ کی بندگی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ ان کو کہا تھا سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے رسول نے یہ تدبیر بنائی تھی، آج اس تدبیر کے کھلنے کا وقت آیا تھا۔ اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ سوچیں کہ یہ بولتے کیوں نہیں ہیں۔ اب ہم پوچھتے ہیں وہ ہماری مرادیں کیا پوری کریں گے؟ انہیں اپنا بچانا نہیں آتا ہے۔ اب تک ان کی فکریں اتنی ماند پڑ چکی تھیں، اتنی وہ دب چکی تھیں کہ وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے خداؤں کا کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ آپ تک تو یہ سمجھتے رہے کہ یہ خدا ہی ہمارے ساتھ سارا کچھ کرتے ہیں، ہماری نوسط سعادت تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے، یہ سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی نے دور کر دیا۔ اب جب اپنے سوچنے لگے تو اب سوچ ہمیں تو آ گئی۔ میں کہا تمہیں پتہ یہ نہیں بولتے ہیں؟ اگر مجھے پتا ہے، مجھے تو پہلے کا پتہ نہیں بولتے ہیں۔ اگر بولتے نہیں ہیں، تمہیں نفع نہیں دے سکتے ہیں، نقصان نہیں دے سکتے ہیں، تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو ان کے سامنے؟ اور میں سوچو تو صحیح، اب سوائے سے کیا تھا کرنے ہیں دکھا لیتے، اب سب جھائے ہو گئے ہیں اور کچھ آیا گیا نہیں۔ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم جلا دیں گے، آگ میں ڈالیں گے، اگر جاؤ جو مرضی تمہارا کر لو۔ اللہ کے نبی رسول مطمئن ہیں، کوئی انہیں فکر نہیں، تنگی نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آگ جلائی، انہوں نے ایک انسان کی جلانے کی اتنا کیا، ٹھیک ہے کرو، سب کچھ کیا، اللہ کی بڑھا، اللہ کے رسول سے بھی گزرے اور پھر ہجرت کی، ہجرت کر کے حضرت محمد اللہ علیہ السلام آپ تشریف لاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح آپ اپنے علاقے سے اس طرح آپ نکلے اور وہاں سے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے جب آئے تو پھر یہ تفصیلات ہیں۔ اور جب حضرت وہاں سے آتے ہیں تو ابھی آپ نے سنا، آپ نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں یہاں سے جاتا ہوں اور پھر میرا رب جدھر میری رہنمائی کرے گا، مجھے جو حکم ہوگا تو میں اس طرف کے ہے ہو جاؤں گا۔ اب اس طرف جو ہے تو وہ جاؤں گا جو اللہ تعالیٰ گائیڈ دے گا۔ اب دیکھیں جو بات میں بتانے والا آپ میرے متوجہ ہے، انشاءاللہ جب بھی ختم ہو جائے گا مسئلہ آنے والے وقت میں فوراً آپ کو اعلان کر دوں گا۔ مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ میں بیان کروں، مجھے یہ شوق ضرور ہے کہ حقیقت تک پہنچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ دن مناتے ہیں ان لوگوں کے کس لیے مناتے ہیں، کیا اس سے ہمیں کوئی سبق ملتا بھی ہے، ہم کچھ حاصل کرتے بھی ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو ہم مناتے ہیں۔ اگر یہ دن مناتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ سوچنا چاہیے نا۔ وہ مشرکین جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم نے انہیں سوچی جلانے کے لیے یہ کیا تھا نا،